الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری والمسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان جس سوسائٹی یا معاشرے میں رہتا ہے وہاں آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو پڑوسی یعنی کہ نیبرز کہا جاتا ہے۔ تو جہاں دین اسلام میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، سرمایہ دار کے حقوق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں، تو وہیں دین اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بھی متعین ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا پڑوسی اس کی اونچی آواز سے یا اس کے جب وہ گھر کے سامنے کوڑا پھینکے جانے کے حوالے سے پریشان ہو، اذیت میں ہو، یا دیگر کسی بھی حوالے سے اذیت میں ہو، مثلا گاڑی پارک کرنے کے حوالے سے اذیت میں ہو، خرچ یہ کہ کسی طور پر بھی اگر ہمارا پڑوسی ہماری اذیت سے محفوظ نہیں ہے تو اس حدیث میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تو اس حدیث کے حوالے سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ ایسا شخص پھر کافر ہو گیا، مطلب یہ کہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ نہیں ہے۔ اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے 3 درجے ہیں، ایک غیر مسلم پڑوسی ہے، دوسرا مسلمان پڑوسی ہے، اور تیسرا رشتہ دار پڑوسی ہے۔ اور اس کی کچھ وضاحت بھی آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ جو وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، یعنی ایسا پڑوسی جو کہ رشتہ دار بھی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں والجار الجنوبی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہ ہو۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی یا ہم نشین ساتھی، یعنی اگر کوئی شخص جو وہ پلین کے اندر سفر کر رہا ہے یا ٹرین کے اندر یا کوچ کے اندر، تو جو ساتھ بیٹھنے والا شخص ہے وہ والصاحب بالجنب میں آئے گا کہ پہلو کا ساتھی۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی کے اندر ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جو آپس میں جو وہ ساتھ بیٹھنے والے جو ہیں تو وہ بھی کیا ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھنے والے نمازی، ٹھیک ہے، تو جو دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا نمازی ہے وہ بھی کیا ہے، پہلو کے ساتھی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی سٹنگ میں، چاہے اسلامک ہو یا کیسی بھی ہو، تو اس میں جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں دائیں اور بائیں طرف والے وہ کیا ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ وابن السبیلی، اور مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک یمین ہے یعنی غلام اور کنیز، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو اتراتے ہوں، اپنے آپ کو بہت ہی بلند سمجھتے ہوں
اور فخر کرتے ہوں، غرور کرتے ہوں، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی مطلوب ہے اور عاجزی پسند ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تلقین کرنے لگے، اور اس قدر تلقین کرنے لگے مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے اتنے حقوق بتلائے، مجھے لگا کہ اب جو اگلا حق آئے گا وہ شاید یہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ کہ پڑوسی کا صرف وراثت میں حصہ نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ بہت سارے پڑوسی کے حقوق ہیں، جو انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اندازہ کریں، یہ بھی ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اللہ ہمیں اس حق کو سمجھنے کی اور اس حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی خبر گیری کریں۔ ہم صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو جائیں یا اپنے بیوی بچوں کی حد تک محدود ہو جائیں، بلکہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کا کیا معاملہ ہے، کیا آیا وہ رات کو کھانا کھا کر سوئے ہیں یا نہیں۔ تو دین اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان قربت ہو، محبت ہو، انسیت ہو، ایک ان کے درمیان جب وہ لو بانڈ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے اور اس میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، 8 حقوق بیان ہوئے اس حدیث میں۔ پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو یہ حق ہے کہ اس کی جب وہ عیادت کی جائے اور خبر گیری لی جائے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی یہ کہ عیادت کی جائے، اس کے حال احوال پوچھے جائیں، اور اگر یہ کہ بالفرض اس کے پاس دوائی لانے والا کوئی نہ ہو تو اس کی یہ کہ اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، اور اگر وہ فائنینشلی ویک ہو تو دوائی کے اخراجات اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے تو وہ ہم اپنی طرف سے جو وہ بیئر کر لیں۔ دوسرا حق یہ بیان ہوا کہ جب پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ نہیں کہ اس موقع پر یہ سوچے کہ انسان کہ اس پڑوسی نے تو میرے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے تو ہمیشہ میرے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے اور تانے کا معاملہ کیا ہے، اور فلاں موقع پر جب وہ جبر اور جاتی کا معاملہ کیا اور میری حق تلفی کی ہے، تو ایسا معاملہ نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا جائے۔ عفو اور درگزر بھی اسلام ہی کی تعلیم ہے۔ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تیسرا حق، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے۔ پڑوسی اگر قرض مانگے تو اسے دیا جائے۔ اور ویسے بھی یہ کہ دین اسلام میں قرض کی تعلیم ہے اور قرض کو پسند کیا گیا ہے، لیکن ایک آج عجیب معاملہ ہے کہ جو قرض لینے والے ہیں ان کی اکثریت آج ایسی ہو گئی ہے کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کرتے۔ اکثریت بعض وہ ہیں جو کہ وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کہ ادا کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر اگلا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور مجبوراً پھر دیگر لوگوں کو قرض نہیں دیتا۔ تو لہٰذا قرض لینے والوں کو بھی چاہیے کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر قرض لیا ہے، جو مدت طے ہوئی ہے اس مدت کو پورا کریں، اور بہتر یہ کہ تھوڑی زیادہ مدت ہی لکھوا دیں۔ اگر آپ نے سمجھا کہ 2 مہینے میں آپ قرض بآسانی ادا کر دیں گے تو 2 کے بجائے 4 لکھوا دیجئے۔ آپ نے سمجھا 6 مہینے تو اس کے بجائے 8، 10 یا سال لکھوا لیجئے، تاکہ آپ کی بات جو وہ خراب نہ ہو، آپ کی بات جو وہ جھوٹی ثابت نہ ہو، تاکہ آگے لوگ بھی پھر دوسرے لوگوں کو قرض بآسانی دے سکیں۔ اور قرض اسلام میں دینا پسندیدہ بھی ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی بھی، المعجم الکبیر کے اندر یہ بات آتی ہے حدیث کی کتاب میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ اندازہ کریں۔ چوتھا حق بیان ہوا پڑوسی کا کہ اگر وہ برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ وہ انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے خطا ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کا جو وہ واویلا مچا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، اسے جو وہ نشر کر دیا جائے، تو ایسا نہ ہو۔ یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ اس کی جو وہ پردہ پوشی کی جائے،
اس کی سطر پوشی کی جائے. آج ہم لوگوں کی سطر پوشی کریں گے تو کل اللہ رب العالمین ہماری بھی انشاءاللہ سطر پوشی فرمائیں گے. پانچواں حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی کو کوئی نعمت مل جائے تو اسے مبارکباد دی جائے. اسے جب وہ مبارکباد دی جائے، مبارکباد دراصل ہوتا برکت کی دعا. جب ہم کہتے ہیں مبارک ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس شے کو آپ کے لیے برکت والا بنا دے، باعث برکت بنائے، اسے مبارکباد بھی دی جائے. چھٹا حق یہ کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کی جائے. کوئی نقصان ہو گیا، جانی نقصان یا مانی نقصان یا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس سے جو تعزیت کی جائے، یعنی اسے حوصلہ دیا جائے اس حوالے سے، اور اس کے غم میں شریک ہوا جائے، پڑوسی کے غم میں شریک ہوا جائے. ساتواں حق یہ کہ اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے. ہاں دیوار بلند کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس طرح بلند نہ کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا جو وہ بند ہو جائے، اس طرح نہ کیا جائے. آٹھواں حق یہ ہے کہ تمہاری ہانڈی کی خوشبو اس کے لیے باعث ایذا نہ ہو، مگر یہ کہ تھوڑا سالن اس کے گھر بھیج دیا کرو. اگر دیکھا ہے کہ سالن کی خوشبو جو وہ پھیل رہی ہے اور پڑوسی تک پہنچ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا سالن جو وہ بھجوا دیا جائے. اور یہاں تک یہ بھی آتا ہے ایک اور حدیث میں، یہ 8 جو حقوق تھے یہ مکمل ہو گئی حدیث. اگلی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، معجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے. حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سالن بھجوانے کے حوالے سے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہنڈیا پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کو بھیج دے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. جتنا تحفے تحائف یہ چیزیں دیں گے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور اسلام تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان محبتیں ہوں، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ اہل ایمان کے درمیان بغض اور عداوت ہو، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان جو عداوت اور بغض پھیلے. ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کے ضمن میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہم انہیں جب وہ فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کریں. تو ایک ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو کم از کم کوئی نقصان ہماری وجہ سے انہیں نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایذا نہیں ہونی چاہیے. مزید یہ کہ کبھی کبھار پوچھ بھی لینا چاہیے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی ایذا تو نہیں ہم سے، ہماری ذات سے آپ کو کوئی ایذا تو نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، کبھی کبھار وقتاً فوقتاً یہ پوچھ بھی لینا چاہیے، بہتر ہے، طرز عمل یہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری 2 پڑوسن ہیں، ایک کا دروازہ جو وہ میرے وہ گھر کے قریب ہے اور دوسری پڑوسن اس کا دروازہ جو وہ میرے گھر سے دور ہے. بعض اوقات میرے پاس جو وہ اتنی چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں دونوں کو جو وہ بھجوا دوں، تو ان دونوں میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پڑوسن کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. جو پڑوسی جب وہ قریب رہتا ہو تو اس کا حق زیادہ ہے. بہتر تو یہ کہ جتنے زیادہ پڑوسیوں کو کھانے کی چیزیں بھجوا دیں زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جس کا گھر بالکل ساتھ جڑا ہوا ہو تو ان کو وہ زیادہ حقدار ہیں، جیسے دائیں طرف اور بائیں طرف. سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی ذات کے اوپر اپنے اہل ایمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کے گھر ایک مہمان آئے اور رات کو ان کے ہاں ٹھہرے اور کھانا تھوڑا سا ہی تھا. تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ جب کھانا رکھ دیں تو آپ چراغ بجھا دیجئے گا. تو انہوں نے چراغ جو وہ بجھا دیا تو یہ جو میزبان تھے یہ جو ہے وہ ہاتھ روک کر بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جو وہ ترجیح دی اپنے جو وہ مسلمان بھائی کے اوپر جو وہ ترجیح دی کہ میرا مہمان بھائی ہے وہ کھا لے اور میں جو وہ نہ کھاؤں. یہ اپنے ہاتھ کو جو وہ بس منہ چلاتے رہے، ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے اور منہ چلاتے رہے، لیکن کھانا انہوں نے نہیں کھایا.
ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا میرا مہمان کھا لے. تو اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی. شعب الایمان البیہقی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن اور چہرے وغیرہ پر جب وہ ملنا شروع کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ عمل آپ نے جو کیوں کیا، اور پھر آپ نے جب وہ پوچھا کہ یہ عمل کس چیز نے آپ کو اس عمل پر جب وہ آمادہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر ہم نے یہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ سنو، جو شخص یہ پسند کرتا ہو اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو وہ نصیب ہو جائے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہو، تو اسے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب وہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی بات یہ. نمبر 2، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت نہ کرے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل طریقہ. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے سب سے بہتر ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، یعنی جو ایمان کا کامل درجہ ہے اس پر تم فائز ہو جاؤ گے اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ بہتر برتاؤ کرو گے، بہتر سلوک کرو گے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جائیداد جب وہ بیچنے کا ارادہ کرے تو اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی سے اس بارے میں پوچھ نہ لے. یعنی اگر وہ لینا چاہتا ہو تو اس کو جب وہ آفر کر دے، اسے حق جو وہ شفا کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اپنا گھر بیچ رہا ہے، کوئی جائیداد بیچ رہا ہے تو اس میں پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے جب وہ پوچھ لے، اسے حق شفا کہا جاتا ہے. کنز الاموال کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی زمین ہو اور اس کو بیچنا چاہتا ہو تو اسے اپنے پڑوسی کے جو سامنے رکھے، یعنی پڑوسی سے پوچھ لے کہ آیا وہ خریدنا چاہتا ہے یا نہیں. پڑوسی نے کہا کہ نہیں میں نہیں خریدنا چاہتا، پھر کسی اور کو سیل کر دے. متفقن علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے اس کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرے. یعنی کوئی پڑوسی کہتا ہے کہ جیسے پہلے جو چھتیں ڈالی جاتی تھی وہ اس میں یہ کہ لکڑی گاڑی جاتی تھی، ٹھیک ہے، چھت ڈالنے کے لیے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کی دیوار میں مجھے یہ لکڑی گاڑنی ہے تو برائے کرم اجازت دے دیں، تو کہتا ہے نہیں جی معذرت میں نہیں اجازت دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب کسی شخص سے اس کا پڑوسی جب وہ دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے تو اسے جب وہ منع نہ کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو کہ رات بھر جب وہ نفل نماز پڑھتی ہے اور دن کو جب وہ نفلی روزہ رکھتی ہے لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو جو ہے اپنی زبان سے جو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، یعنی کہ اس کے پڑوسی جب وہ اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. اللہ اکبر. اندازہ کرے، رات بھر نماز پڑھ رہی ہے، دن کو نفلی روزہ رکھ رہی ہے لیکن پڑوسیوں کو ایذا دے رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر پوچھا
کہ ایک اور عورت ہے جو کہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور تھوڑا سا صدقہ کرتی ہے، وہ بھی پنیر سے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوش نصیبی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، کہ کسی شخص کو اچھا پڑوسی مل جائے تو یہ بھی خوش نصیبی والی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ مسند الفردوس حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی جو ہے وہ گھر سے پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں کہ یعنی اگر کسی شخص نے گھر بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے یا کسی جگہ پر بنا بنایا گھر لینا ہے تو پہلے یہ دیکھے کہ وہاں پر کے پڑوس میں لوگ کیسے ہیں، وہاں کے پڑوس میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، پڑوسی کیسے ہیں، ان کو دیکھے بعد میں گھر کی طرف جائے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلے کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک بھی افضل اور پسندیدہ شخص ہوا ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر کے اندر جب وہ چوہوں کی کثرت ہو گئی، چوہے کافی ہو گئے، تو اسے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ بلی پال لیجئے، ٹھیک ہے، تو بلی پال لیجئے، پھر چوہوں کو وہ کھا جائے گی اور چوہے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یعنی بلی کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، مراد یہ تھی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، بلی اگر میں پالتا ہوں تو بلی جو وہ شور کرے گی اور بلی کے شور کی وجہ سے میرے پڑوسی کو اذیت ہوگی، لہٰذا میں بلی نہیں پالوں گا۔ اللہ اکبر، اندازہ کرے، یعنی ہمارے اسلاف آپ دیکھیے کہ کتنا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ واقعہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا۔ شعب الایمان البیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو کہ اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اگر وہ تمہیں برا کہیں تو تم برے ہو۔ ایک لٹمس ٹیسٹ ہمیں بتا دیا گیا۔ الترغیب والترہیب، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی تو بے شک اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا اس نے اللہ سے جھگڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے پڑوسیوں کے حوالے سے، ان سے جھگڑا کرنے کے حوالے سے، ان کو تکلیف دینے کے حوالے سے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ سے جھگڑا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ تین لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اور ان تین میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس تکلیف دینے پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے سے وہ کفایت کر دے۔ یعنی پڑوسی تکلیف دے رہا، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر وہ ظلم، زیادتی یا بدلہ یا انتقام نہیں لے رہا، صبر کر رہا کہ ٹھیک ہے یہ اگر تکلیف دے رہا تو میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اجر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہ تین لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور تین میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا پڑوسی برا ہو اور وہ برا پڑوسی جو اسے تکلیف ایذا دیتا ہو لیکن یہ اس پر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اور اتنا صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس پڑوسی کی زندگی میں یا اس کی موت کے ذریعے سے کفایت کر دے، یا تو وہ پڑوسی یہ کہ کہیں اور منتقل ہو جائے یا یہ شخص منتقل ہو جائے یا اس پڑوسی کا انتقال ہو جائے، اتنا صبر کرے۔ اللہ اکبر۔ صبر کی آپ دیکھیں انتہا بیان ہوگی اس حدیث میں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جس کا اللہ پر اور ایمان ہے اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے پڑوسی کی اس نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے سامان کو لے کر جو ہے راستے پر آ جائیے، یعنی جو شکایت کرنے والا شخص تھا جس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا سامان لے کر راستے پر آ جائیے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ راستے سے گزرتے اور اس شخص کے اوپر جو وہ لان تان کرتے، ٹھیک ہے، یعنی راستے میں سامان رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ آپ بیچ میں اپنا سامان لے آئیں۔ پھر وہ شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ لوگ جو وہ مجھ پر جو لعنت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لعنت کرنے سے پہلے اللہ نے آپ پر لعنت کی ہے، کیونکہ اس شخص نے پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کا جو وہ وعدہ کیا ہے۔ جب وہ شخص آیا جو اپنے پڑوسی کے ظلم کا شکار تھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا راستہ جو وہ اپنا سامان جو وہ راستے سے اٹھا لو، اب تم جو وہ مامون اور محفوظ ہو۔ تو آج کی نشست میں جو ہم نے دیکھا پڑوسیوں کے حوالے سے کہ جہاں دین اسلام میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر و بیویوں کے حقوق ہیں، تو اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی بھی بڑی جو وہ اہمیت بیان کی ہے، تلقین بیان کی ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اس قدر تلقین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے اب جو اگلا حکم آئے گا وہ شاید یہ ہو کہ پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حصہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پڑوسیوں کا صرف وراثت میں حصہ نہیں ہے، باقی سب حقوق ان کے ہیں اور بہت اعلیٰ درجے میں ان کے حقوق جو وہ پائے جاتے ہیں دین اسلام میں۔ پھر مزید یہ کہ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ جس شخص کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو تو خدا کی قسم وہ مومن نہیں، یعنی ایمان کے جو وہ اتمام پر نہیں ہے، کامل اس کا ایمان نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جس شخص کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے۔ پھر پڑوسیوں کے مختلف حقوق ہم نے دیکھے کہ پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی یہ کہ بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ جی نہیں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا اور ہماری بڑی حق تلفی کی تھی، ہمارے پر بڑا ظلم زیادتی کی تھی، ہم اس کے جنازے میں اس کی تو شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اس جنازے میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، تو کہا کہ نہیں جنازے میں شرکت کی جائے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ اگر وہ قرض مانگے تو قرض دیں، اگر فائنینشلی جب وہ اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے قرض دیں، اور پھر مزید یہ کہ قرض لینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اس کے مطابق قرض کو بھی واپس لوٹائے۔ اور اگر چوتھا ہم نے دیکھا کہ اگر پڑوسی خدا نخواستہ کوئی برا کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کے گناہ کو عام نہ کیا جائے، لوگوں میں جب وہ اس کے گناہ کی جو وہ تشہیر نہ کی جائے بلکہ اس کے گناہ کو جب وہ گناہ کی پردہ پوشی کی جائے۔ پانچواں ہم نے دیکھا کہ اگر پڑوسی کو کوئی نعمت مل جائے تو اسے مبارکباد دی جائے، اس کی خوشیوں میں بھی گویا کہ شریک ہوا جائے، غمی کے ساتھ ساتھ خوشیوں میں شریک ہوا جائے۔ اگر پڑوسی کو کوئی اذیت پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہو تو اس کی جو تعزیت کی جائے، اسے حوصلہ جب وہ دیا جائے۔ اپنی عمارت کو جب وہ پڑوسی کی عمارت پر اس طرز پر بلند نہ کیا جائے کہ اس کی ہوا رک جائے۔ پھر آٹھواں یہ کہ اگر سالن کی خوشبو جب وہ پھیل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پڑوسیوں کو بھی کچھ دے دیا جائے، حتیٰ یہ کہ ایک اور حدیث میں آیا کہ اپنے سالن میں جو وہ شوربہ بڑھا دیا جائے، پانی ڈال کر شوربہ زیادہ کر لیا جائے اور کچھ پڑوسیوں کو بھی دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔
پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ کہ سالن تھوڑا ہو اور کس پڑوسی کو دیا جائے تو حدیث میں آیا کہ جس پڑوسی کا جو وہ دروازہ قریب ہو اس کا حق پہلے ہے۔ بعض اہل علم حضرات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پڑوسی جب وہ 40 گھروں تک پڑوسی ہوتے، بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ 40 گھر تک جتنے گھر آئیں گے تو وہ سب جو وہ پڑوسی کہلائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے جو وہ پڑوسیوں کے ساتھ جو وہ بہتر ہو، اس سے سلوک کرنے والا ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو شخص بہتر سلوک کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بن جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا حق شفع کا معاملہ دیکھا کہ کوئی چیز بیچنی ہو تو اس میں پڑوسی کا جو وہ حق جو وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پوچھ لیا جائے اس حوالے سے۔ دیوار میں اگر لکڑی گاڑنی ہو کسی نے تو پڑوسی اس کو منع نہ کرے، گاڑنے کی اجازت دے، جہاں پر ضروری حاجت ہو، اصل حاجت ہو تو وہاں منع نہ کرے۔ اور کسی کا اگر پڑوسی اچھا ہے تو ہم نے دیکھا کہ مسند احمد کے حدیث میں یہ وہ خوش نصیبی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ تمام حقوق تھے جو پڑوسیوں کے ضمن میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔